اور ایک چیز اور جس کی طرف بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے وہ ہے کہ مارکیٹس کے جو ریٹ ہوتے ہیں ان کا خیال رکھا جائے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اکثر رمضان شریف میں دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک چیز اگر 100 روپے کلو مل رہی ہے یا اگر کوئی فروٹ 50 روپے درجن مل رہا ہے، تو جب ماہ رمضان المبارک داخل ہوتا ہے تو وہی 50 کا جو درجن ہوتا ہے 120 پہ پہنچ جاتا ہے۔ وہی چیز جو 100 روپے کلو مل رہی ہوتی ہے 200 پہ پہنچ جاتی ہے۔ بھائی ہم مسلمان ہیں، باقی مذاہب میں جب ایسے مواقع آتے ہیں، ان کے عظیم تہوار آتے ہیں، تو وہ غرباء کے لیے، مستحقین کے لیے چیزیں فری بانٹتے ہیں۔ ہم مسلم ہیں، ہم اسلامی تعلیمات اپنے اندر لیے ہوئے ہیں اور ہم اس کے برعکس ہو جاتے ہیں۔ ہمارے جو ریٹ مقرر ہوتے ہیں اس سے بھی بڑھ کے ہم چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں۔ بھائی یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس چیز کا جواب دینا ہوگا۔ لوگوں توجہ کریں کہ کیا ہم صحیح طریقے سے رزق کما رہے ہیں؟ کیا ہم رمضان المبارک کی رحمتیں لوٹنے کی بجائے کہیں ہم زحمت کا شکار تو نہیں ہو رہے؟ کہیں ہم غرباء کے ساتھ ظلم و زیادتی تو نہیں کر رہے؟ کہیں ہم مستحقین کو ان کے حق سے روک تو نہیں رہے ہیں؟ لوگوں اس پر توجہ دو۔ جو چیز مناسب دام پہ بیچی جاتی ہے، جو چیز اس نظریے سے بیچی جاتی ہے کہ میں حلال رزق کماؤں گا، جو چیز اس نظریے سے بیچی جاتی ہے کہ جو مناسب ہماری بچت ہے ہم وہ رکھ رہے ہیں، اس چیز میں، اس رزق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت شامل کر دی جاتی ہے۔ اور جس چیز کی نیت یہ ہو کہ یار ابھی موقع ملا ہے لوگوں کو لوٹنے کا، بھائی لوگوں نے فروٹ لینا ہی لینا ہے، لوگوں نے پھل لینے ہی لینے ہیں، لوگوں نے گوشت پکانا ہی پکانا ہے، ماہ رمضان المقدس ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اچھا کھانا ہو، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اچھی افطاریاں ہوں، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اچھی سحریاں ہوں۔ یہی وقت ہے لوگوں کو لوٹ لو۔ یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے، یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ جو ایک چیز کا مناسب ریٹ ہوتا ہے، جو ایک کسی چیز کا اوریجنل اور جو بہترین ریٹ ہوتا ہے، ایک خاص، ایک بڑی محدود بچت کے ساتھ اس ریٹ پہ لوگوں کو چیزیں دے تاکہ ہمارا رزق حلال کا بن جائے اور لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔